دوستو پیس انفو میں خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ ہم آپ کو ادوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 11 میں خوش آمدید کہتے ہیں، جس میں آپ جانیں گے میثاق مدینہ اور میثاق مدینہ کے کرنے کی وجوہات۔ لیکن اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ٹائم پہ مل سکے۔ تھینک یو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت کے بعد یہاں کی آبادی خصوصاً یہود کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جو میثاق مدینہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ پہلا بین الاقوامی تحریری معاہدہ تھا۔ بہت سارے مورخین میگنا کارٹا کو پہلا بین الاقوامی معاہدہ قرار دیتے ہیں، حالانکہ میثاق مدینہ 622 میں ہوا، جبکہ میگنا کارٹا 600 سال بعد 1215 میں انگلستان کے شاہ جہان اول کے زمانے میں ہوا۔ میگنا کارٹا کیا تھا، تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ میگنا کارٹا انسانی تحریک کی ایک اہم قانونی دستاویز ہے۔ اس کے ذریعے برطانوی عوام نے 1215 میں اپنے بادشاہ جان کو مجبور کیا کہ وہ یہ مانے کہ وہ قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ جان نے اس دستاویز کے ذریعے اس بات کو مانا۔ میگنا کارٹا نے تاریخ عالم پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ اس کی ایک شق کے تحت بادشاہ نے عہد کیا کہ کسی آزاد آدمی کو پکڑا یا قید نہیں کیا جائے گا، یا بے دخل یا غیر قانونی قرار نہیں دیا جائے گا، یا کسی بھی طرح سے برباد نہیں کیا جائے گا۔ ہم بادشاہ کسی بھی شخص کے خلاف نہیں جائیں گے اور نہ ہی اس کے خلاف بھیجیں گے، سوائے قانونی فیصلے یا ملک کے قانون کے مطابق۔ اس کی ایک اور شق کے تحت بادشاہ نے یہ بھی عہد کیا کہ ہم کسی کو حق یا انصاف نہیں بیچیں گے، نہ انکار کریں گے، نہ ہی تاخیر کریں گے۔ یہ تھا وہ تحریری معاہدہ جو 1215 میں ہوا۔ لیکن ہم اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں۔ میثاق مدینہ میں 53 دفعات شامل تھیں۔ اس کی سب سے اہم خصوصیات یہ تھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود سے اپنی قیادت تسلیم کروائی، جو صدیوں سے مدینہ کی قیادت کرتے چلے آ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے وقت مدینہ میں 3 یہودی قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ تھے۔ مسلمانوں کی آمد سے قبل یا مدینہ میں اسلام کی روشنی سے قبل یہودی شہر کے تمام معاملات پر چھائے ہوئے تھے۔ سیاست، اقتدار، معیشت، غرض کے ہر شعبے یہودیوں کے ہاتھ میں تھے۔ اب بھلا یہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ ان کی قیادت کسی اور کے ہاتھ میں چلی جائے؟ اس لیے وہ مسلمانوں کا وجود اپنے لیے خطرہ محسوس کرتے تھے۔ ان کی طرف سے خطرے کے امکانات کو کم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاہدہ کرنا چاہتے تھے، مسلمانوں کا تحفظ اور اسلامی ریاست کو بیرونی خطرات سے بچانا۔ ان سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے زخم خوردہ تھے، اس لیے یہاں آ کر ہر طرح سے اطمینان کر لینا چاہتے تھے تاکہ یہاں آباد کسی غیر قوم کے اختلاف رکاوٹ نہ بن سکے، بلا رکاوٹ تبلیغ اسلام ہو سکے۔ ان وجوہات کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے 3 قبائل سے ہجرت سے پہلے سال ایک سمجھوتا کر لیا جو میثاق مدینہ یا منشور مدینہ کہلاتا ہے۔ رشتہ اخوت کے بعد دوسرا قدم جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھایا وہ یہودیوں سے سمجھوتا ہی تھا۔ منشور کو اگر بغور جائزہ لیا جائے تو اس معاہدے کے 2 حصے نظر آتے ہیں۔ پہلے حصے کا تعلق انصار و مہاجرین سے ہے۔ اس کے اہم نکات ہیں: نمبر 1، تمام مسلمان اپنے آپ کو رضاکار سمجھیں گے۔ نمبر 2، مسلمان آپس میں امن و اتحاد قائم رکھیں گے جو اسلام کی بنیاد ہے۔ نمبر 3،
اگر ان میں کوئی اختلاف ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم کریں گے۔ نمبر 4، مسلمانوں کی مختلف عناصر کو حقوق و فرائض کے لحاظ سے مساوی سمجھا جائے گا۔ نمبر 5، فوجی خدمت سب کے لیے ضروری ہوگی۔ نمبر 6، قریش مکہ کو پناہ نہیں دی جائے گی۔ نمبر 7، تمام مہاجرین کو ہر معاملات میں ایک قبیلے کی حیثیت دی گئی، جبکہ اس منشور کی روشنی میں انصار کے قبائل کو اس شکل میں تسلیم کیا گیا۔ نمبر 8، تمام معاملات کے لیے اور آپس میں اختلافات کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ حتمی ہوگا۔ دوسرے حصے کا تعلق یہودیوں کے تینوں قبائل سے تھا، جس کے اہم نکات تھے۔ نمبر 1، مدینہ میں رہتے ہوئے یہودیوں کو مذہبی آزادی ہوگی۔ نمبر 2، مدینہ کا دفاع جس طرح مسلمانوں پر لازم ہے، اسی طرح یہودی بھی اسے اپنی ذمہ داری سمجھیں گے۔ نمبر 3، بیرونی حملے کے وقت مسلمانوں کے ساتھ متحد ہو کر مدینہ کے دفاع میں حصہ لیں گے۔ نمبر 4، ہر قاتل سزا کا مستحق ہوگا۔ نمبر 5، مسلمانوں کے قتل ناحق پر اگر ورثہ رضامندی سے خون بہا لینے پر آمادہ نہ ہوں تو قاتل کو جلاد کے حوالے کیا جائے گا۔ نمبر 6، تمدنی و ثقافتی معاملات میں یہودیوں کو مسلمانوں کے برابر حقوق حاصل ہوں گے۔ نمبر 7، یہودی اور مسلمان ایک دوسرے کے حلیف ہوں گے، کسی سے لڑائی اور صلح کے صورت میں دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ نمبر 8، مسلمانوں پر جارحانہ حملے کی صورت میں یہودی مسلمانوں اور یہودیوں پر حملے کی صورت میں مسلمان ان کا ساتھ دیں گے۔ نمبر 9، قریش یا ان کے حلیف قبائل کی یہودی مدد نہیں کریں گے۔ نمبر 10، یہودی اور مسلمانوں کے درمیان کسی قسم کے اختلافات کی صورت میں عدالت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی اور ان کا فیصلہ حتمی ہوگا۔ نمبر 11، اسلامی ریاست کی سربراہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہوگی اور یہودی بھی آپ کی قیادت و سیادت تسلیم کریں گے۔ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان اور یہودیوں کی متحد افواج کے سربراہ بھی ہوں گے۔ نمبر 12، ان کے اندرونی معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی۔ نمبر 13، شہر مدینہ میں ایک دوسرے فریق کے ساتھ جنگ کرنا حرام ہے۔ ان نکات پر 1 ہجری میں میثاق مدینہ طے ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ عرصے تک ان کی مخالفت کے خطرے سے نجات حاصل کر کے اسلام کی ترقی و اشاعت میں مصروف ہوئے۔ دوسری طرف اندرونی معاملات اور مذہبی آزادی برقرار رہنے سے یہودی متاثر ہوئے اور ان کی ساری غلط فہمیاں اور خدشات دور ہو گئے اور ایک مرکزی نظام قائم ہو گیا۔ یہودیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکمران تسلیم کر لیا۔ یہ اس معاہدے کی سب سے اہم دفعہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم فتح تھی۔ یہ پہلا تحریری معاہدہ تھا جس نے اس سے 1400 سال قبل انسانی معاشرے میں ایک ایسا ضبط قائم کیا جس سے معاہدہ میں سے ہر گروہ اور ہر فرد کو اپنے اپنے عقیدے پر کاربند رہتے ہوئے آزادی کا حق حاصل ہوا۔ یہودیوں کی مدینہ کی سیاست و قیادت کا خاتمہ ہوا اور اسلام کا غلبہ ہونے لگا۔ یہودیوں کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت کو تسلیم کرنے سے مسلمانوں کو سیاست میں بڑا اہم اثر پڑا۔ اس معاہدے کی اہمیت یوں بھی نمایاں ہو گئی کہ یہ دنیا کا پہلا بین الاقوامی تحریری معاہدہ ہے جو 622 میں ہوا۔ یہ پہلا تحریری بین الاقوامی منشور ہے جس میں ایک غیر قوم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت کو قبول کیا، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد ان کی جانب سے عہد شکنی ہوئی۔ ان حالات میں بھی آپ نے دوستانہ تعلقات قائم رکھے، لیکن جب ان کی جانب سے کھلی بغاوت ہونے لگی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوابی قدم اٹھایا۔ میثاق مدینہ
نے جہاں ایک طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کی مساوی کو ایک نئے مرحلے میں داخل کر دیا، وہاں ابداً آباد تک عالمی منظر نامے میں بھی اسلام کو ایک نمایاں اور بے مثال مقام دے دیا۔ میثاق مدینہ کو کائنات انسانی کا سب سے پہلا تحریری دستور ہونے کا مقام حاصل ہے۔ سرائے عرب کے امی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت دنیا کو پہلے جامع تحریری دستور سے متعارف کروایا، جبکہ ابھی دنیا کسی آئین یا دستور سے آشنا نہ تھی۔ جدید مغربی دنیا کا آئینی دستور صفر 1215 میں شروع ہوا، جب شاہ انگلستان کنگ جان نے میگنا کارٹا پر دستخط کیے، جبکہ اس سے 593 سال قبل 622 عیسوی میں ریاست مدینہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایک جامع تحریری دستور دیا جا چکا تھا، مگر یہ امر نہ صرف باعث حیرت بلکہ اور افسوس بھی ہے کہ میثاق مدینہ کی اس تحریکی اہمیت کی اطراف میں ہمیشہ تنگ نظری، تعصب اور علمی بغض کا مظاہرہ کیا۔ جب بھی عالمی تہذیب و تمدن کے ارتقاء کا تذکرہ ہوا، اسلام کے درخشاں دور اور اس کے کارناموں کو فراموش کیا۔ مثلاً برطانیہ سے شائع ہونے والے لائبریری آف ماڈرن نالج نے دنیا کے سیاسی و آئینی ارتقاء کو بیان کرتے ہوئے لکھا کہ دنیا کی پہلی ریاست جسے ہم جانتے ہیں وہ 3200 BC مصر میں قائم ہوئی، جب مصر کی دونوں مملکتیں متحد ہوئیں۔ اس طرح ایک مرکز اور باقاعدہ نظام کی حامل سلطنت وجود میں آئی۔ اس کے بعد جو سلطنت وجود میں آئیں ان میں اہم ایران، چین اور روم ہیں، جو دنیا کے بڑے حصے پر محیط تھیں۔ لیکن جو ریاست آج موجود ہے، اس کا وجود اس ریاستی معیار پر مبنی ہے جو 5ویں صدی عیسوی میں سلطنت روما کے زوال کے بعد مغربی یورپ میں ارتقاء پذیر ہوئی۔ اس کے بعد یورپ کی جگیرداری نظام ڈارک ایج کا تذکرہ کرنے کے بعد تاریخ اسلام کی صدیوں پر محیط دور کو نظر انداز کرتے ہوئے مصنف لکھتا ہے کہ ریاست کے ارتقاء کی اگلی منزل، جیسا کہ ہم آج جانتے ہیں کہ علاقائی ریاستوں کا وجود میں آنا تھا، یعنی ایک مقررہ علاقے پر مشتمل ریاست جس کا ایک حکمران ہو۔ 17ویں صدی کے اختتام تک اس طرح کی ریاستوں کا وجود پورے یورپ میں عام تھا، یعنی دنیا کے سیاسی و آئینی ارتقاء کے سارے سفر میں مغربی مصنفین کو اسلام کا کوئی کردار نظر نہیں آتا، حالانکہ تاریخ گواہ ہے کہ یورپ نے اپنا وجود آئینی و سیاسی سفر صدیوں میں طے کیا ہے۔ برطانیہ میں 615 میں میگنا کارٹا کے بعد 16 دسمبر 1699 میں پہلا بل آف رائٹس آیا۔ 1700 عیسوی میں دا ایکٹ آف سیٹلمنٹ اور 1911 عیسوی میں دا پارلیمنٹ ایکٹ کو اختیار کیا گیا۔ امریکہ کا 1787 میں کانسٹیٹیوشنل کنونشن ہوا اور فرانس میں قومی اسمبلی نے آئین کی منظوری 1791 عیسوی میں دی۔ اگرچہ مغرب نے انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے دستوری سفر 1215 عیسوی میں شروع کیا، مگر عام آدمی تک اس کے اثرات پہنچنے میں صدیاں بیت گئیں۔ اس کا ثبوت اس امر سے ملتا ہے کہ ریاستی احکام کے خلاف عوامی شکایات کا ازالہ کرنے کے لیے اومبڈسمین کا تقرر یورپ میں پہلی مرتبہ سویڈن میں 1809 میں کیا گیا، جو ایک عرصے تک گمنام اور رسمی عہدہ تھا۔ بہت بعد میں دیگر یورپی ممالک نے اسے اختیار کیا، جبکہ 1 ہجری میں میثاق مدینہ سے شروع ہونے والا اسلام کا سیاسی و آئینی سفر 10 سال کے کم عرصے میں اپنے منتہائے کمال کو پہنچ گیا، جب 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا جو آج بھی نسل انسانی کے لیے ایک آفاقی اور ابدی ورلڈ آرڈر کی حیثیت رکھتا ہے۔
پھر اس کے تسلسل اور اثر افرینی کو خلفۂ راشدین کے دور میں آگے بڑھایا گیا، جب ایک عام شہری کو بھی اتنی جرت اور اختیار حاصل تھا کہ وہ کسی بھی معاملے پر خلیفہ وقت کا احتساب کر سکتا ہے۔ آج ترقی یافتہ ممالک کی دستاویز میں امریکہ کے دستور کو 7000 الفاظ کا مختصر ترین مثالی دستور قرار دیا جاتا ہے، مگر 1400 سال قبل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا 730 الفاظ پر مشتمل میثاق مدینہ اس سے کہیں زیادہ جامع ہے، مؤثر اور مکمل دستور ہے، جس میں تمام آئینی طبقات کے حقوق کا تحفظ کیا گیا، مختلف ریاستی وظائف کی ادائیگی کا طریقہ کار طے کر دیا گیا، اقلیتوں سمیت تمام افراد و طبقات معاشرے کے حقوق کو تحفظ دیا گیا، اور ایک اسلامی فلاحی ریاست کی حقیقی بنیادوں کو واضح کر دیا گیا۔ میثاق مدینہ نہ صرف پہلی اسلامی ریاست کا اساسی دستور ہے، بلکہ عالمی تہذیب و تمدن کی تاریخ میں بھی ایک نمایاں اور عدیم النظیر پیش رفت ہے، اور اس میں طے کردہ بنیادی اصولوں کی روشنی میں ایک مثالی اسلامی مملکت کی تشکیل کے ساتھ ساتھ آج بھی دنیا کو امن، بقائے باہمی اور فلاح کا گہوارہ بنایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو اور ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجیے، کامنٹس کیجیے اینڈ سبسکرائب کیجیے اور شیئر بھی کیجیے۔ تھینک یو فار واچنگ۔